بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا دن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی تم میری زرہ لے لو۔ ان کے بھائی نے کہا، میں نہیں لینا چاہتا ہوں، جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے وہ زرہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتولین میں دیکھا، لیکن آپ مجھے ان میں نظر نہ آئے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تو ہے نہیں اور آپ مجھے مقتولین میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فعل سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے، اس لیے اب میرے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ چنانچہ میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور پھر کافروں پر زور سے حملہ کیا، تو پھر کافر میرے سامنے سے ہٹ گئے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ قبیلہ بنو عدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے، تو یہ دونوں حضرات دیگر مہاجر اور انصاری حضرات کے ساتھ لڑائی سے ہاتھ روک کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کیا، بالآخر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمار ختمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت ثابت بن دحداحہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں حیران و پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بلند آواز سے کہنے لگے، اے جماعت انصار میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن دحداحہ ہوں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آتی ہے، لہذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ کچھ انصار کھڑے ہو کر ان کے پاس آ گئے، جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان کو لے کر انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں سے مسلح اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دستہ میں کافروں کے سردار خالد بن ولید، عمرو بن عاص، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب تھے۔ چنانچہ آپس میں خوب زور کی جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید نے نیزہ لے کر حضرت ثابت بن دحداحہ پر حملہ کیا اور ان کو اس زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا، چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے، اور ان کے ساتھ جتنے انصار تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن یہی لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو نجیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک مہاجر صحابی ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ انصاری خون میں لت پت تھے۔ اس مہاجری نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر دیا ہے، لہذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے جنگ کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان کو دیکھ لو تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مقتولین میں چکر لگانے لگا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس تھی اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 زخم تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کو اور آپ کو سلام ہو۔ تم حضور سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ، میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ تم میں ایک بھی جھپکنے والی آنکھ موجود ہو، یعنی تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو، اور کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی
اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصعہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر مجھے بتائے گا کہ حضرت سعد بن ربیع کا کیا ہوا رضی اللہ عنہ۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں جنگ میں شہید ہو جانے والوں میں پڑا ہوں، اور حضور کو میرا سلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصاری اور 1 قریشی صحابی تھے، تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے آ کر ان کافروں سے جنگ شروع کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گھیر لیا تو آپ نے پھر فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے 7 انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ کے ساتھ 11 انصاری اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ پیچھے سے مشرکین ان تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کو لے کر پہاڑ کے اور اوپر چڑھ گئے، پھر وہ انصاری شہید ہو گئے اور کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا ان کو روکنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے؟ حضرت طلحہ نے اپنی پہلی بات دہرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا۔ تو ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ میں ہوں، اور انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ پہاڑ پر اور اوپر چڑھنے لگے، اتنے میں وہ انصاری صحابی شہید ہو گئے اور کافر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے۔ حضرت طلحہ ہر مرتبہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے، پھر کوئی انصاری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا، حضور اسے اجازت دے دیتے، اور وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے۔ تو مشرکین نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے مقابلے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی، انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر جنگ کی۔ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں کے پورے بہت زخمی ہو گئے، تو انہوں نے کہا، حسی، جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں موجود تھے۔ حضرت محمود بن لبید فرماتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بن جابر اور حضرت ثابت بن وقش بن زعورہ رضی اللہ عنہما عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے پر چڑھ گئے۔ یہ دونوں حضرات بوڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تیرا باپ نہ رہے، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی اور باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس۔ تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس برداشت کر سکتا ہے، یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے۔ ہم آج یا کل مر جائیں گے، کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکین نے قتل کر دیا، اور حضرت ابو حذیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلیں اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا، کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے پکارا، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، انہیں نہ مارو۔ مارنے والے مسلمانوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے، اور یہ حضرات اپنی اس بات میں سچے تھے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف فرمائے، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا چاہا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اور ابو نعیم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ
کہ ان دونوں حضرات حضرت ابو حذیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس معاف کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔